بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. لائٹس. کتاب اصول الفقہ درس نمبر 1. نحمدہ علی آلائہ ونصلی علی خاتم النبیین محمد وآلہ الطاہرین المعصومین. المدخل. تعریف علم الاصول. علم اصول الفقہ هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي. مثاله أن الصلاة واجبة في الشريعة الإسلامية المقدسة وقد دل على وجوبها من القرآن الكريم قوله تعالى وأن أقيموا الصلاة وَإِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. وَلَكِنَّ دَلَالَةَ الْآيَةِ الْأُولَى متوقفة أيضا على أن ظهور القرآن حجة يصح الاستدلال به. وهاتان المسألتان يتكفل ببيانهما علم الأصول. فإذا علم الفقيه من هذا العلم أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وأن ظهور القرآن حجة استطاع أن يستنبط من هذه الآية الكريمة المذكورة أن الصلاة واجبة. وهكذا في حكم كل حكم شرعي مستفاد من أي دليل شرعي أو عقلي لا بد أن يتوقف استنباطه من الدليل على مسألة أو أكثر من مسائل هذا العلم. حوزہ علمیہ المہدی نیو یارک میں آج شیخ مظفر کی کتاب اصول الفقہ کا پہلا درس ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو خطبہ ہے، خطبے کے بعد مدخل ہے. جیسے ایگزٹ مخرج کو کہتے ہیں، مدخل کو کہتے ہیں انٹری. آج ہم اصول الفقہ کی انٹری کو پڑھیں گے بس، اور کچھ نہیں. پھر مقدمہ کا ذکر ہوگا. علم اصول الفقہ کی جو انٹری اور مدخل ہے، سب سے پہلے جناب شیخ تعریف علم اصول الفقہ فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں علم اصول فقہ ایسا علم ہے جس میں ایسے قواعد ڈسکس کیے جائیں جن کا نتیجہ استنباط حکم شرعی کے طریقوں میں واقع ہو. یعنی جو استنباط حکم شرعی کے طریقے ہیں ان میں نتیجہ واقع ہو سکے. ایسا علم جس میں ایسے قواعد کی بحث کی جائے کہ جن قواعد کا نتیجہ استنباط حکم شرعی کے راستوں میں نکل سکے. اس کو علم اصول الفقہ کہتے ہیں. فقہ جورسپروڈنس نام ہے شریعت محمدیہ کی کمپائل شیپ کا. اصول الفقہ روٹس آف جورسپروڈنس، یعنی جڑیں، فقہ کی جڑیں. گویا فقہ القواعد الفقہیہ، القواعد الفقہیہ استدلالیہ للاحکام الشرعیہ کے علم کا نام ہے اصول فقہ. ٹھیک ہے، یہ فقہی قواعد ہیں جو فقیہ کو نتیجے تک پہنچاتے ہیں یا مکلف کو. فقیہ استنباط کے ذریعے پہنچے گا، مکلف سنی سنائی سے پہنچے گا.
مثال ایگزامپل، جیسے نماز شریعت میں واجب ہے، نماز شریعت میں واجب ہے، اور اس کے وجوب پر قرآنی آیت اقیم الصلاۃ دلیل ہے۔ یا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ دلیل ہے۔ لکھے لکھے سارا بجلی کیوں ضائع کر رہے؟ ادھر بھی پکے چلا، ادھر پتہ تمہیں کتنا خرچہ بند شغل ہی بڑھائے جاتے ٹھیک ہے۔ دلیل کیسے یہ دو آیتیں دلیل ہیں، یا بلکہ پہلی آیت یوں سمجھیں، کیسے پہلی آیت دلیل ہے کہ نماز واجب ہے؟ جواب، جب آپ صیغہ امر کو اقیمو کو وجوب پر دال سمجھیں، ہاں جب صیغہ امر کو اقیمو کو دال پر وجوب سمجھیں، اور یہ کہیں کہ ظاہر قرآن حجت ہے، امر کے وجوب، صیغہ امر کے وجوب، صیغہ امر کو دال پر وجوب سمجھیں اور ظہور القرآن کو حجت سمجھیں، دلیل سمجھیں، تب تو ہے، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی حقیقت میں شارع کی مراد کوئی اور ہو، ہم کہتے ہیں نہیں، ظہور قرآن حجت ہے، ظاہر قرآن حجت ہے۔ یہ ہم نے کہاں سے سیکھا کہ امر کا صیغہ دال بر وجوب ہے اور ظہور قرآن حجت ہے؟ یہ ہم نے کس سے سیکھا؟ علم اصول۔ مدخل انٹری، اور علم اصول فقہ ایسا علم ہے جس میں ایسے قواعد ڈسکس ہوں جو استنباط حکم شرعی کے طریقوں میں نتیجہ دے سکیں۔ جیسے نماز واجب ہے، کہاں سے آپ نے سیکھا نماز واجب ہے؟ اقیم الصلاۃ سے۔ کیسے؟ اگر آپ یہ جانتے ہوں کہ صیغہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے اور ظواہر قرآن حجت ہوتے ہیں، تب تو یہ دال بر وجوب ہے۔ پس گویا فقی کیا کرے گا؟ فقی ان دو وجوہ سے سمجھے گا، ایک یہ کہ صیغہ امر دال بر وجوب ہے، دوسرا یہ کہ ظہور قرآن حجت ہے، ظاہر قرآن حجت ہے۔ ان دو سے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالے گا کہ واجب ہے، نماز واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ علم اصول فقہ کی تعریف اور مثال اور فقیہ کا طریقہ استنباط حکم شرعی کا۔ یہ پڑھ لیں پہلا صفحہ پھر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ علی آلائہ، ہم حمد کرتے ہیں اللہ کی مخفی نعمتوں پر۔ پڑھ چکے ہیں آپ سیوطی میں۔ نعم اور آلا میں یہ فرق ہے، نعم ظاہری نعمتیں، آلا باطنی نعمتیں، یہ دل آلا میں آئے گی۔
آنکھیں نعم میں ہیں. وَنُصَلِّي عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہم درود بھیجتے ہیں خاتم نبیین پر جو کہ محمد ہیں صلوات اللہ وسلم, وآلہ طاہرین المعصومین, اور ان محمد کی آل پر جو کہ طاہر ہیں اور معصوم, ان پہ ہم درود. المدخل, المدخل یعنی انٹری. یہ اس کتاب کی انٹری میں تعریف علم اصول کو پہلے لا رہے ہیں. تعریف علم الاصول, علم اصول کی تعریف. علم اصول الفقہ هو علم, علم اصول الفقہ وہ علم ہے یبحث فیہ عن قواعد, جس علم میں بحث کی جاتی ہے قواعد سے, تقاؤ جن قواعد کے بدلے میں واقع ہوتا ہے نتیجتها, ان قواعد کا نتیجہ, فی طرق استنباط الحکم الشرعی, استنباط حکم شرعی کے راستوں میں, طریقے میں, ان راستوں میں نتیجہ کیا نکالیں گے وہ اس علم سے. طریقے تو یہ ہو گئے نا کہ ان اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. کہاں سے پتہ چلے نماز جماعت کی واجب نہیں, سنت ہے, اور ویسے نماز ہر بندے پہ واجب ہے, یہ نتیجے سے پتہ چلے. اس علم کا نام ہے اصول الفقہ. مثالہ, مثال ان الصلاۃ واجبۃ فی الشرعیۃ الاسلامیۃ المقدسۃ, نماز تحقیق واجب ہے شریعت اسلامیہ مقدسہ. وقد دل علی وجوبها من القرآن الکریم, اور تحقیق دلیل ہے اس کے وجوب پر قرآن کریم سے. کیا قولہ تعالی, فائدہ اللہ کا کون سا قول اللہ کا دلالت کرتا ہے؟ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. وَلَكِنْ دلالت الآیت الأولى, لیکن پہلی آیت کی دلالت وجوب پر متوقفۃ علی ظہور صیغۃ الامر وَأَقِیمُوا هُنَا فِي الْوُجُوبِ, کہ موقوف ہو, دلالت موقوف ہے اس پر کہ ظاہر ہو صیغہ امر, جیسے اقیموا ہونا یہاں, یعنی اس استدلال میں فی الوجوب, وجوب پر. اگر آپ کہیں کہ صیغہ امر واجب پہ دلالت نہیں کرتا تو پھر نماز ہو جائے گی سنت. اگر آپ کہیں کہ وہ دلالت کرتا ہے تو پھر نماز ہو جائے گی واجب. اصل میں تو یہ ہے نا کہ صیغہ امر اگر قرینے سے خالی ہو, بتا چکا ہوں میں, تو دالے پر وجوب ہے. اگر قرینہ آ جائے تو دالے پر وجوب نہیں. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ, مریم تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. کیا مریم پر نماز جماعت واجب تھی؟ نہیں, آپ پہ بھی نہیں, اسی لیے لوگ نماز واجب سے بھاگتے ہیں. وَمُتَفَقِّفَةٌ أَيْضًا عَلَىٰ أَنَّ ظُهُورَ الْقُرْآنِ حُجَّةٌ يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ, اور متوقف ہے اس پر بھی کہ قرآن کا ظہور حجت ہے کہ يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ, صفت حجت, ایسی حجت یا ایسا ظہور کہ جس کے ذریعے استدلال جائز ہو. يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِالظُّهُورِ, قرآن کے ظاہر کے ساتھ استدلال ہو سکتا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, امر کوئی نہیں یہاں مگر واجب ہے, حالانکہ امر کوئی, وہ بعد میں ایڈیشنل اضافی چیزوں کو بیان. اچھا, فَهَاتَانِ الْمَسْأَلَتَانِ يَتَكَفَّلُ بِبَيَانِهِمَا عِلْمُ الْأُصُولِ, ان دو مسئلوں کو بیان کرنے کے لیے کفیل بنتا ہے علم اصول. کہتا ہے میں یہ دو مسئلے آپ کے حل کروں گا,
کہ صیغہ امر دال بر وجوب ہے کہ نہیں، قرآن کا ظہور حجت ہے کہ نہیں، یہ میں بیان کروں گا۔ فقہ کہتی ہے میں نہیں کرتی، میں تو کہوں گی واجب ہے۔ کہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ واجب ہے؟ ریزننگ کہاں سے آئے گی؟ لاجک و فلسفہ، علم اصول فقہ نے بتایا نماز واجب، علم اصول الفقہ نے بتایا کیونکہ اقیم الصلاۃ سے نماز کو حکم دیا گیا اور فعل امر دال بر وجوب ہوتا ہے اور قرآن کے ظواہر حجت ہیں، لہذا دلیل ہے کہ نماز واجب ہے دال بر وجوب، اور ظاہراً قرآن حجت بھی، ظاہر قرآن حجت ہے، باطن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ فَإِذَا عَلِمَ الْفَقِيهُ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ، پس جب جان لے فقیہ من هذا العلم، اس علم اصول فقہ سے، کیا جان لے؟ ان صیغۃ الامر ظاہرۃ فی الوجوب، کہ صیغہ امر ظاہر ہے وجوب میں۔ فقیہ کو یہ پتہ چل گیا اصول فقہ سے کہ صیغہ امر تو ظاہر وجوب ہے، اس سے وجوب ظاہر۔ ایک بات، وَأَنَّ ظُهُورَ الْقُرْآنِ حُجَّةٌ، اور فقیہ کو یہ بھی بتایا کہ ظاہر قرآن کا حجت بھی ہے، ظاہر ہے کہ یہ صیغہ امر دال بر وجوب ہے اور ظاہر قرآن کا حجت بھی ہے۔ سمجھو، استطاع ان يستنبط من هذه الآية الكريمة المذكورة ان الصلاة واجبة، تو کر سکتا ہے وہ استنباط اس آیت کریمہ مذکورہ سے، کیا استنباط کر سکتا ہے؟ کہ تحقیق نماز واجب ہے۔ جناب مجتہد آپ کو کیسے یقین ہوا نماز واجب ہے؟ فرماتے ہیں دو دلیلیں ہیں۔ نمبر ایک، صیغہ امر ظاہر ہے وجوب میں اور ظاہر قرآن حجت ہے، یہ دو ہے، اور ظاہر قرآن حجت۔ وَهَكَذَا فِي كُلِّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ مُسْتَفَادٍ مِّنْ أَيِّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ، اور اسی طرح ہر حکم شرعی میں جس کا استفادہ ہو کسی بھی شرعی دلیل سے یا عقلی دلیل سے، لا بد ضروری ہے ان يتوقف استنباطه من الدلیل على مسئلة، تو ضروری یہ ہے کہ استنباط اس فقیہ کا حکم کا استنباط من الدلیل على مسئلة، دلیل سے ہو مسئلے پر، بغیر دلیل کے ہم نہیں مانیں گے کہ نماز تہجد مثلا سنت، دلیل ہے ہمارے 5 وقت کی نماز واجب ہے، دلیل ہے، اور دلیل کے لیے امر کی ضرورت ہے؟ نہیں امر کی نہیں، وہ تو ایک مثال دی ہے، کبھی نہیں بھی ہو حرام کے لیے، ہاں نہیں بھی ہو، ظواہر الفاظ بھی ہوں گے، کبھی الفاظ وَاجْتَنِبُوا الظَّنَّ یا وَاجْتَنِبُوا الْغِیبَةَ، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں سے بچو وہ نجس ہیں، یہ امر دلالت کر رہا ہے کہ حرام ہے بتوں کی پرستش، واجب ہے بتوں سے بچنا کیونکہ وہ نجس، ٹھیک ہے۔ لا تشرب الخمر، حضور نے فرمایا شراب نہ پیو، یہ دلیل بر حرمت ہے، حرام ہے شراب کا پینا۔ یہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں آپ کے خطیب صاحبان، داڑھی کا رکھنا واجب نہیں، مڑوانا حرام ہے، لا حول ولا قوت، کہاں لکھا ہوا؟ رکھنا کیسے واجب نہیں ہو؟ یہ لوگوں کو چکر دے دیں گے، کیونکہ خود علامہ صاحب کی داڑھی نہیں ہے،
آپ سید کی طرف نہ کریں. نازل کر رہا ہوں. لیجیے آگے برکت. چائے اسی بند صحیح صاحب آپ ادھر دیکھیں. صحیح صاحب کو ذرا گرم کرو. وَهَكَذَا فِي حُكْمٍ شَرْعِيٍّ مُسْتَفَادٍ مِّنْ أَيِّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ لَا بُدَّ أَن يَتَوَقَّفَ استنباطه من الدليل على مسألة أو أكثر من مسائل هذا العلم. یا ایک سے زیادہ مسائل کے لیے کیا ضرورت ہے؟ دلیل. آپ نے کہا احترام عالم واجب ہے، مثال جیسا نارتھ امریکہ والوں کے لیے توہین عالم آج کل واجب ہو چکی ہے. علماء کو شیطان کے لفظ سے پکار رہے ہیں بیچاروں کو جو خدمت گزار ہیں دین کے کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے والے. لا حول ولا وضو کریے. علیکم السلام. او اکثر من مسائل هذا العلم، یا تشریف رکھیں بٹھا دیں ادھر ہی بٹھا دیں. ہاں ٹھیک ہے وہاں کرسی من ای دلیل شرعی او عقلی، شرعی دلیل ہو یا عقلی دلیل ہو، لا بد ان یتوقف استنباطه من الدلیل على مسئلة او اکثر من مسائل هذا العلم. هذا العلم سے مراد علم فقہ. ٹھیک ہے. اب لکھیں یہ تعریف اور مثال ختم. اگلا جو ایشو ہے بس آج اس سے آگے نہیں بات جائیں. حکم کی دو قسمیں ہیں، حکم واقعی اور حکم ظاہری. حکم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. حکم واقعی، حکم ظاہری. اور دلیل کی بھی دو قسمیں ہیں، دلیل اجتہادی اور دلیل فقاہتی. دلیل اجتہادی اور دلیل فقاہتی. یہ نوٹ کر لیں، حکم واقعی کے لیے دی جانے والی دلیل کا نام ہے اجتہادی. حکم ظاہری کے لیے دی جانے والی دلیل کا نام ہے فقاہتی. حکم ہو گئے دو، دلیلیں ہو گئی دو. اجتہادی کس کے لیے ہے؟ واقعی کے لیے. فقاہتی کس کے لیے ہے؟ ظاہری کے لیے. اب حکم واقعی اور ظاہری لکھ لیں کہ کیا ہے. حکم واقعی وہ ہے کہ اصل فعل من الافعال ثابت ہو. جیسے نماز کا پڑھنا من الافعال، افعال میں سے جو فعل ہے کہ جو فعل الصلاۃ مثلا وہ ہمارے لیے ثابت ہے کہ ہے. وہ جی ہمیں پتا ہے کہ نماز واجب ہے. ہاتھ مت رکھیں. اس لیے اس کو واقعی کہتے ہیں واجب ہے کہ قطع نظر کسی اور شے کے وہ واجب ہوتا ہے. قطع نظر کسی اور شے واجب ہوتا ہے.
اسی حکم کو حکم اولی بھی کہا جاتا ہے. ہاں یہی حکم واقعی حکم اولی بھی ہے. جیسے نماز واجب ہے، اس میں یہ نہیں ہم کہیں گے کہ اگر نماز واجب نہ ہو تو بندہ پاگل ہو جائے گا، یہ ہم کو نہیں کہیں گے. بس واجب. دلیل کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، قرآن ابھی بیان کر کے ہے. دلیل ہو گئی اجتہادی، حکم ہو گیا واقعی. چل اب آ جائیں حکم ظاہری کیا ہے. حکم ظاہری وہ ہے کہ شے کا ثابت ہونا اس نسبت سے ہو کہ واقعی حکم تو اس کا مجہول ہے، وہ تو پتہ ہی نہیں کسی کو کہ واقعی حکم کیا ہے، پتہ ہی نہیں کسی کو. اس صورت میں ہو کہ واقعی حکم مجہول ہے، اس کا علم ہی نہیں کسی کو. کیونکہ واقعی حکم مجہول ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں حکم ظاہری نکالنے کی. باقی کو تو مجہول ہے. مثلا مثال اقامت کو کچھ علماء واجب کہتے ہیں. آج سن لیجیے. ہاں ہمارے پاس تو نماز ہی واجب نہیں رہی امریکہ. علماء کی قیمت تو واجب ہے، اس کو ہم کے لاہور اس کا اثر وقتی طور پر جی باقی رکھو اس کو کفاف ہوگی. اس لیے کہ تم نے اگر اقامت نہیں کہی تو پھر یہ نماز دوبارہ کریں تو ہاں شاباش. دیکھیے ویری گڈ. اسی لیے حکم ہے کہ نماز توڑ سکتے ہیں اقامت کے لیے، اذان کے لیے نہیں توڑ سکتے. ہاں تو اور کیا، واجب نماز واجب نماز توڑ سکتے ہیں اقامت کے لیے. تو اس کا مطلب یہ کچھ تو ہے نا میرے اقامت. ہاں دیکھیں شاباش بہت اچھا. ٹھیک ہے صحیح ہے سر، سمجھ آئی بات. جیسے اقامت کے بارے میں شک ہے علماء میں کہ واجب ہے کہ واجب نہیں ہے. کہتے یہ ہیں علماء کہ اگر اقامت نہ کہی تو ہم کنفیوز رہیں گے. اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کہ کہیں واجب نہ ہو اور ہم نے چھوڑ دیا ہو تو اقامت کو انہوں نے واجب قرار دیا. اس کو حکم ظاہری کہتے ہیں اور کنفیوز رہنے والی دلیل کو دلیل فقاہاتی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یا ایک اور مسئلہ ہے، نامحرم عورت کو دیکھنا علماء کے نزدیک مختلف فیہ. کوئی حرام کہتے ہیں، کچھ حرام کہتے ہیں، کچھ حرام نہیں کہتے. یہاں پہ پڑ جاتی کوئی بات ہاں نہیں اتفاقاً کی بات ویسے جائز ہے. اب اس میں کیا ہے کہ وہ دلیل یہ لاتے ہیں کہ اگر فی الواقع حرام ہوا جو کہ ہم سے مجہول ہے اور قیامت میں پٹ گئے کہ کیوں دیکھا تھا تو کیا کریں گے. تو اس دلیل کا نام ہے فقاہتی، اس حکم حرمت کا نام ہے ظاہری. شاباش سالوی. یہ دیکھیں، یہ دیکھ لیں بس، اس کے آگے آج نہیں جائیں گے کیونکہ ٹائم اتنا ہی ہے. پھر انشاءاللہ بعد میں پورا گھنٹہ پڑھیں گے. نہیں کنفیوز تو مثال دی ہے، اور بھی مثال ہو سکتی ہے. تو میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے تاکہ آپ کے لیے آسان. الحکم واقعی و ظاہری، حکم واقعی ہوتا ہے اور ظاہری. والدلیل اجتہادی و فقاہتی، اور دلیل اجتہادی ہوتی ہے اور فقہ. ثم عبارت دیکھیں، عبارت کی ہے کتاب ہے نہیں ہے. ثم لا يخفى، اس کی کاپی کر لیں. ان الحکم الشرعی الذي جاء ذکرہ فی التعریف السابق علی نحو، پھر مخفی نہ رہے کہ حکم شرعی
جو جس کا ذکر آیا ہے تعریف سابق میں، وہ نماز والی تعریف علم اصول علی نحوین، اس حکم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، نحوین یعنی ناوین قسم. نمبر 1 ناحیہ کیا ہے؟ زیادت ناحیہ، دو دفعہ ناحیہ جانب سے، جانب ناحیہ مقدسہ سرکار کی جانب سے، ہاں ناحیہ ٹھیک ہے نوحہ بھی اس میں ہے، مگر اصل ناحیہ کا معنی طرف سے. نمبر 1 ان یکون ثابتا للشیء بما هو فی نفسہ فعل من الافعال، یہ کہ ثابت ہو شے کے لیے کہ وہ فعل من الافعال ہے. ہونا تو ہے ہی، نماز تو ہونی ہے، کوئی چوائس نہیں. کتا ساری رات جاگتا ہے، فجر کے وقت سوتا ہے. وہ بندہ جو ساری رات جاگے اور فجر پہ سوئے وہ کتے کی طرح. کتا بھی کہے گا تو نے مجھے کتا بنایا تھا، بے نماز نہیں بنایا، تیری مہربانی. آپ کے وہ گجرات کے بڑے خاص پاپولر ایک خطیب صاحب ہیں، آج کل بڑا وہ بندے مار رہے ہیں، تو وہ بندے مار گئے چیچا وطنی. انہوں نے وہاں ایک مسئلہ بیان کیا. اب روایت کا تو ان کو پتا ہوگا، میں نے دیکھی نہیں ہوگی شاید. انہوں نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ میں نے نذر کی تھی یا قسم کھائی تھی کہ کتے کے ساتھ ایک دسترخوان پہ کھانا کھاؤں گا. مولا علی نے کہا بے نماز کو دعوت دے دی، تیری نظر پوری ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب میں انہوں نے فرمایا نہیں ہو سکتا ہے، ہوگا آن لائن دیکھا اور ہوگا میں نے نہیں پڑھا مگر ہوگا. بات تو بڑی کمال ہے. نظر پوری ہو جائے گی. لو شاہ جی اب کتنے کتوں کے ساتھ ہم کھانے کھا رہے ہیں اور کتنے کتوں کو کھلا بھی رہے ہیں، اگر وہ واقعہ نہیں صحیح ہے. ان یکون ثابتا للشیء بما هو فی نفسہ فعل من الافعال کالمثال المتقدم، جیسے گزری ہوئی مثال. اعنی وجوب الصلاۃ، یعنی نماز کا وجوب. فالوجوب ثابت للصلاۃ بما ہی صلاۃ فی نفسها، پس وجوب ثابت ہے نماز کے لیے من حیث اس کے کہ فی نفسها، نماز فی نفسها واجب ہے، نہ کسی اور کی وجہ سے، وہ کنفیوژن کی وجہ سے نہیں، خود کی وجہ سے خود. ہاں وفعل من الافعال ما قطع النظر عن ای شیء آخر، اور فعل من الافعال ہے اس کے قطع نظر کرتے ہوئے عن شیء آخر، ای شیء آخر، کوئی اور شے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، خود نماز واجب. ویسمى مثل هذا الحکم الحکم الواقعی، ایسے حکم کو کہا جاتا ہے حکم واقعی. والدلیل الدال علیہ الدلیل الاجتہادی، واقعی، اور دلیل جو دلالت کرتی ہے اس حکم پر اس کا نام ہے دلیل اجتہادی. وہ ظاہر ہے کہ صیغہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے اور ظاہر قرآن حجت ہے، یہ دلیل اجتہادی. ہاں حکم واقعی. نمبر 2 دوسری قسم ان یکون ثابتا للشیء بما انہ مجحول حکمہ الواقع، کسی شے کے لیے یہ ثابت ہو جائے کہ حکم واقعی تو اس کا مجہول ہے. کما اذا اختلف الفقہاء فی حرمت النظر الی الاجنبیۃ، جیسا کہ جب اختلاف کرے فقہاء علماء مجتہد اس میں کہ حرمت نظر الی الاجنبیہ، نامحرم عورت کی طرف نظر کرنا حرام ہے، اور وجوب الاقامۃ للصلاۃ، یا یہ کہ نماز کے لیے اقامت واجب ہے. اس میں اگر شک کریں فعند عدم قیام الدلیل علی احد الاقوال لدى الفقیہ، جب دلیل کوئی نہیں ہوتی احد الاقوال میں فقیہ کے پاس، یشک فی الحکم الواقعی الاولی المختلف فی، تو شک کرتا ہے حکم واقعی میں، وہ جو اولی ہے دلیل اجتہادی والا، اس میں اختلاف ہے. بلے اجل اللہ یبقى فی مقام العمل متحیرا، اور کہتا ہے کہ اس میں تو شک ہے
اور اس وجہ سے کہ نہ رہ جائے اس مقام عمل میں وہ کنفیوز متحیر، لا بد لہ من وجود حکم آخر، کہتا آئیے اس کو واجب کر دیتے ہیں، ایک حکم نیا لے آتے ہیں تاکہ کنفیوز نہ ہو جائے، حکم واقعی تو ہے کوئی نہیں، ایک اور حکم لے آتے ہیں تاکہ تحیر سے بچ جائیں۔ ولو کا اچھا اذان کیا ہے؟ ولأجل اللہ يبقى في مقام العمل متحیر لا بد له من وجود حکم آخر ولو كان عقلیا، اگرچہ وہ حکم کیا ہو، شرعی نہ ہو، عقلی ہو، پچھلے صفحے میں پڑھا ہے عقلی ہے شرعی، کوجوب الاحتیاط، جیسے مثلا وہ کہتا ہے واجب ہے کہ میں احتیاط کر لوں کہ اقامت کہہ ہی دوں، ہاں احتیاط واجب، شاباش۔ اب البراءات، یا یہ کہ اصل میں بری ہو جاؤں گا، اگر اقامت پڑھ لی تو میں بری ہو جاؤں گا اپنے واجب سے، اور عدم اعتنا بالشک، یا وہ کہتا ہے نہیں اصل برات ہے، اصل نہیں ہے واجب ہونا، لہذا میں اقامت کیوں پڑھوں، یا اعتنا بالشک، شک ہے نا میں اعتنا نہیں کرتا، میں لا تنقض الیقین بالشک، یقین کو شک سے نہ توڑو، ویسمى مثل هذا الحکم الثانوی الحکم الظاہری، یہ جو دوسرا حکم ہے وہ مجہول کے بعد والا جو کریٹ کیا ہے کنفیوژن سے بچنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں حکم ظاہری۔ والدلیل تعالی علیہ الدلیل الفقاہتی، جو دلیل اس حکم ظاہری پہ دلالت کرتی ہے اس کو کہتے ہیں دلیل فقاہتی، اب الاصل العملی، ایک اور اصول عملیہ، اصل عملی بھی اسی کا نام ہے، کوئی آئے گا، برات ہے، استصحاب ہے، ومباحث الاصول منها ما يتكفل للباس اما تقع نتیجته فی طریق استنباط الحکم الواقعی، اور مباحث اصول ان میں سے وہ ہیں کہ جو کفیل ہوتی ہیں، ریسپانسبل ہوتی ہیں بحث کے، اس سے جو واقع ہو نتیجہ طریقے استنباط حکم شرعی میں، ومنها بعض تو وہ ہوتی ہیں، اور بعض ما یقع فی طریق الحکم الظاہری، بعض تو طریقے حکم واقعی میں مدد کرتی ہیں، نتیجہ نکالتی ہیں، بعض وہ ہیں جو حکم ظاہری میں نتیجہ نکالتے ہیں۔ دو ہو گئی نا، مباحث الاصول دو قسم کی ہو گئے، ایک وہ مباحث جن سے جو واجب ہے، جو حکم ہے واقعی، اس کے لیے نتیجہ نکلتا ہے، ایک وہ ہیں جن سے حکم ظاہری کے لیے نتیجہ نکلتا ہے، وَيَجْمَعُ الْكُلُّ، اور ساری کی ساری اکٹھی ہو جاتے ہیں، وہ اس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، وقوعها فی طریق استنباط الحکم الشرعی، کہ واقع ہونا ان دلیلوں کا، ان اصول کا استنباط، طریق استنباط حکم شرعی میں، خواہ وہ حکم ظاہری کے لیے ہو یا حکم واقعی کے لیے ہو، حکم شرعی جب کہہ دیا، یہ اوپر کہا تھا علم یبحث فیہ عن قواعد تقع نتیجتها فی طریق استنباط الحکم شرعی، اس شرعی میں واقعی میں آ گیا ظاہری، شاباش، اس لیے یہ تعریف اچھی ہے۔ وَيَجْمَعُ الْكُلُّ، اور سب جمع ہو گئے اس تعریف میں، وقوعها، کہ جو ہم نے کہا کہ واقع ہونا، یہ وقوع الاصول، اصول کا واقع ہونا فی طریق استنباط الحکم شرعی علی ما ذکرناہ فی التعریف، جیسا کہ ہم نے ذکر کر دیا ہے تعریف میں۔ تو آج گویا پہلے درس میں دو چیزیں سیکھ سکتے، ایک تعریف علم اصول، اس کے بعد مثال پڑھ لی، یہ بیان کیا کہ ایسا علم جس میں قواعد ایسے سکھائے جائیں کہ جو طریق استنباط حکم شرعی میں نتیجہ اخذ کرنے کے قابل ہوں، اسے علم اصول فقہ ہے۔ مثال دی، جیسے نماز واجب ہے، دلیل کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، اس صورت میں کہ ظاہر امر ہو وجوب پر دلالت، اور ظاہر قرآن حجت بھی ہو۔ پھر ہم نے بیان کیا کہ حکم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، وہی جو حکم شرعی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک حکم واقعی، ایک ظاہری۔ واقعی کے لیے جو دلیل ہے وہ دلیل اجتہادی، وہ اقیم الصلاۃ والی، ظاہر حجت والی، اور فقاہتی کے لیے دلیل نہیں،
فقاہتی دلیل ہے ظاہری کے لیے، شاباش، ظاہری کے دلیل فقاہتی وہ کیا ہے کہ جب شک کرتا ہے مجتہد کہ حکم واقعی تو ہے نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اقامت کہہ ہی دوں، احتیاط کر لوں، یا کہتا ہے میں نہیں کہتا، کہے کے لیے کہوں اصل برات ہے، یا کہتا ہے کہ مثلا احتیاط کر لیتا ہوں، یا کہتا ہے میں شک کا اعتبار نہیں کرتا، شک ہی ہے نا کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں تو اعتبار نہیں کرتا، یا نعوذ باللہ من ذالک اجنبیہ کو دیکھتا رہوں گا، شک ہی تو ہے، قیامت میں دیکھی جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ٹھیک ہے جناب، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ۔ آج درس اصول الفقہ درس نمبر 1 شیخ محمد رضا مظفر کی کتاب جلد نمبر 1 کا پہلا درس اختتام پذیر ہوا حوزہ علمیہ المہدی نیو یارک میں۔ اللہ کریم حاضرین کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے اور اس درس کو ہم سے قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔